السلام علیکم۔ مستند مفتیان کرام سے دینی مسائل کا حل جاننے کے لیے ان کے پورا سر بیانات سننے کے لیے سبسکرائب کیجیے MTM حمزہ آفیشیل چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ ہمارے نئے آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں۔ لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، دین کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے۔ سمجھتے ہیں تو یہ بات غلط ہے۔ منہ بولا جو بیٹا ہے، یعنی کسی کو بیٹا قرار دینا یا والد قرار دینا یا بھائی قرار دینا، اس کے شرعی لحاظ سے کوئی حیثیت نہیں ہے، اس سے شرعی کوئی حکم ثابت نہیں ہوتا اور اس سے وہ بیٹا یا بھائی نہیں بنتا۔ جب وہ نہیں بنا تو وہ محرم بھی نہیں بنتا، تو گویا کہ اس خاتون نے غیر محرم کے ساتھ حج کیا ہے۔ تو خواتین کے لیے عام سفر کے جو احکام ہے کہ جو شرعی مسافت ہو 77 کلومیٹر، اس میں کوئی محرم ساتھ ہو تو سفر جائز ہے اور نہ ناجائز ہے۔ تو یہ ضابطہ جیسے کہ عام سفر میں ہے تو حج کے سفر پر بھی یہ ضابطہ لاگو ہے۔ حج کے بارے میں ایک خاص تصریح ہے حدیث میں کہ ایک صحابی نے پوچھا کہ میری بیوی ہے تو وہ حج پر جانا چاہتی ہے، میں جہاد پر، تو کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ نہیں، آپ جہاد چھوڑ کر اس کے ساتھ حج پر جائیں، کیونکہ جہاد فرض عین نہیں تھا، اس وقت کیفیت ایسی تھی۔ تو حج کا سفر بھی محرم کے ساتھ ہی ہونا ضروری ہے، جیسے کہ آج کل بعض لوگ کہتے ہیں کہ حج کا سفر تو اس موضوع میں داخل ہی نہیں ہے، وہ تو بنیادی طور پر اس موضوع سے خارج ہے، تو وہ بات غلط ہے۔ حج کا سفر بھی عام سفر کی طرح ہے۔ تو اس خاتون نے جو سفر کیا ہے غیر محرم کے ساتھ کیا ہے، جو کہ گناہ کا کام ہے، شرعی حکم کی خلاف ورزی ہے، لیکن جہاں تک شرعی حکم کی خلاف ورزی ہے وہاں تک اس کو گناہ ہوا ہے۔ باقی حج جو اس نے ادا کیا ہے وہ حج اپنی جگہ درست ہے اور ویلڈ ہے، دوبارہ اس حج کا اعادہ کوئی لازم نہیں ہے، لیکن جو انہوں نے دوسرے ضابطے کی شرعی ضابطے کی خلاف ورزی کی ہے اس پر توبہ استغفار الگ سے لازم ہے، اور آئندہ کے لیے اس سے اجتناب لازم ہے کہ منہ بولے بیٹے یا بھائی وغیرہ کے ساتھ اس طرح طویل سفر پر جایا جائے۔ جی بہت بہت شکریہ مصعب۔ جویریہ صاحبہ مرکز سے پوچھ رہی ہیں جی مفتی عابد شاہ صاحب کہ میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں صاحب نصاب ہوں اور مجھ پر قربانی واجب ہے، لیکن صورتحال یہ ہے کہ یہاں امریکہ میں قربانی کرنا مشکل ہے، تو ہم پاکستان میں قربانی کریں گے۔ یہاں قربانی یعنی امریکہ میں تقریباً $150 میں ہوتی ہے اور وہی قربانی پاکستان میں $100 میں ہو جائے گی۔ اب ان $50 کا کیا کیا جائے جو فرق کے طور پر سامنے آ رہے ہیں؟ ان کی بھی قربانی ہی کی جائے یا غرباء میں تقسیم کر دیا جائے؟ دیکھیں، بنیادی اصولی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ جب ایک آدمی کسی کو اپنی قربانی کا وکیل بناتا ہے تو فقہائے کرام نے اصول لکھا ہے کہ قربانی میں وکیل کے مکان، یعنی جہاں پر قربانی ہوتی ہے، مکان اضحیہ اس کو کہتے ہیں، اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر ایک آدمی شہر میں ہے اور وہ اپنی قربانی دیہات میں بیچتا ہے اور وہاں دیہات کا کوئی شخص اس کا وکیل بن کر قربانی کرتا ہے، تو شہر میں تو جب تک عید کی نماز نہ ہو کوئی قربانی نہیں کر سکتا، لیکن دیہاتی آدمی جو ہے وہ عید کی نماز وہاں ہوتی ہی نہیں ہے تو وہ پہلے بھی قربانی کر سکتا ہے۔ تو جس طرح اس مسئلے میں مکان اضحیہ کا اعتبار ہے، بالکل اسی طرح سے یہ جو قربانی کی قیمت ہے اس سلسلے میں بھی مکان اضحیہ کا اعتبار ہوگا۔ جب انہوں نے پاکستان میں کسی کو اپنا وکیل قربانی کا بنا دیا ہے تو یہاں پر جانور جتنے کا مل جائے اور جتنے کی قربانی ہو وہی ان پر واجب ہے۔ اس میں وہاں کی قیمت کی رعایت رکھنا کہ چونکہ یہ خود امریکہ میں رہتی ہے اور امریکہ میں $150 کا ایک جانور آتا ہے تو یہ $50 ان پر زائد واجب ہوں، ایسا نہیں ہے، واجب ان پر نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ صدقہ کرنا چاہیں تو اچھی بات ہے، صدقے کا ثواب ان کو ملے گا، لیکن ضروری نہیں۔ بہت شکریہ مصعب۔ اور سراج حسان صاحب پوچھ رہے ہیں جی مفتی حسین صاحب سے کہ عمرہ یا حج میں واجب شدہ جو دم ہوتا ہے جی اسے پاکستان میں ادا کیا جا سکتا ہے؟ نہیں جی، دم جب واجب ہو تو اس کی ایک ہی جگہ ہے، جگہ بھی اس کے متعین ہے اور اسی جگہ کرنا، دم کرانا الگ سے واجب ہے حرم کے اندر۔ تو حرم کے حدود میں کہیں بھی ہو سکتا ہے لیکن حدود سے خارج نہیں ہو سکتا۔ بہت شکریہ جی۔ ہے کہ حج تمتع والے عمرے کے بعد جدہ جا سکتے ہیں، اور اگر جا سکتے ہیں تو حج کا احرام کہاں سے باندھیں گے؟ کیا دوبارہ عمرہ کریں گے یا پہلا والا کافی ہوگا؟ تو اس حوالے سے بات یہ ہے کہ حج تمتع والے جہاں جائے، حدود حرم سے نکلے یا حرم یا حل کے اندر ہو، کیونکہ 3 ہی جگہ حرم ہے، حل ہے، پھر آفاق ہے، تو جہاں بھی یہ ہو تو دونوں آپشن ہے اس کے پاس کہ وہاں سے حج کا احرام باندھے، اور اگر حرم میں ہے تو حرم سے بھی حج کا احرام باندھا جا سکتا ہے، اور یہ بھی آپشن ہے کہ وہاں سے اگر حج کے دن بالکل آخری اور قریب ہے تو حج کا احرام ہی باندھ کر آئے،
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عمرے کا احرام باندھ کر آئے، عمرہ کرے اور عمرے کے بعد پھر حلال ہو جائے اور پھر 8 ذو الحجہ کو پھر حج کا احرام باندھے. تو یہ تمام آپشنز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی بہت بہت شکریہ مصعب. اور اگلا سوال ہے جی مفتی عابد شاہ صاحب کی خدمت میں، اور یہ سوال ہم سے پوچھا ہے بنت محمد شریف صاحبہ مانسہرہ سے، اور وہ یہ پوچھتی ہیں مفتی صاحب اگر عمرہ پر کوئی اپنے محرم کے ساتھ جائے مگر وہاں طواف اور سعی وغیرہ الگ الگ کرے تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے؟ جی محرم کے ساتھ جو محرم کی شرط ہے حج یا عمرے میں وہ سفر کی حد تک ہے، اور جب سفر اس نے محرم کے ساتھ کر لیا ہے تو وہاں پر جو مناسک ہیں ان مناسک کو وہ محرم کے بغیر بھی ادا کر سکتی ہے. جس طرح سے فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک خاتون مسافت سفر سے کم سفر جو ہے وہ شہر کے اندر وہ اکیلے بھی کر سکتی ہے. البتہ چونکہ ازدحام ہوتا ہے وہاں مناسک کی ادائیگی میں، اور عورت طبعی طور پر کمزور ہوتی ہے، اس کو مرد کی مدد کی ضرورت پڑتی رہتی ہے، تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ وہاں مناسک بھی محرم کی موجودگی میں ادا کیے جائیں، محرم کے ساتھ ادا کیے جائیں. البتہ اگر کہیں عذر ہے، محرم مصروف ہے، تو ایسی صورت میں تنہا بھی مناسک ادا کیے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. بہت شکریہ مصعب. اور یہ سمیع الحق صاحب کراچی سے پوچھتے ہیں جی کہ ایک ہی قربانی اپنے 3 مرحومین کی طرف سے کی جا سکتی ہے جی مفتی محمد حسین صاحب؟ جی اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ ایصال ثواب کسی دوسرے کو اپنے عمل کا ثواب بخشا جا سکتا ہے، اور وہ ثواب پہنچتا بھی ہے اور اس کو اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے. پھر اہل سنت میں حناف کا مذہب مزید تفصیل سے ہے کہ مالی عبادات اور بدنی عبادات دونوں قسم کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. حج عمرہ جیسے کہ بدن عبادت ہے تو نفلی صدقات مالی عبادت ہے، تو سب کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اور یہ بھی ایک اصول ہے کہ جیسے کہ نوافل کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے، تو فرض اعمال واجب اعمال خواہ و بدنی ہو یا مالی اعمال ہو اس کا بھی ایصال ثواب ہو سکتا ہے. اور اس پر بھی اتفاق ہے، اور حدیث میں یہ بات صراحت سے آئی ہے کہ جو ایصال ثواب کرنے والا آدمی ہے اس کو اپنے عمل کا پورا ثواب ملتا ہے، ایصال ثواب سے کوئی کمی اس میں نہیں آتی. البتہ آگے اگر متعدد اشخاص کو، جیسے کہ انہوں نے پوچھا ہے کہ 3 مرحومین کو ایصال ثواب کرنا ہے، تو اس میں دونوں قول ہے کہ یہ ثواب تقسیم ہو کر تینوں کو پہنچتا ہے جو متعدد ہے، یا یہ کہ سب کو ہر ایک کو پورا پہنچتا ہے. تو دونوں باتیں ہیں، دونوں کے اپنے اپنے دلائل ہیں. اللہ کے فضل و رحم سے تو یہی امید رکھنی چاہیے کہ ہر ایک کو پورا ثواب ملے. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ ہو سکتا ہے، اور تینوں مرحومین کو اس کا ثواب ملے گا اور خود اس شخص کو بھی ملے گا. اور ایصال ثواب کرنا چاہیے، خصوصاً اپنے اکابر بزرگوں کی نسبت سے اور توسط سے جو ہمیں بہت نعمتیں دین کے حوالے سے ملی ہیں. اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کے لیے ہم دعائے خیر کریں اور ان کے لیے ایصال ثواب کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی کے لیے بھی ایصال ثواب ایک مستقل اہم چیز ہے، وہ اس کا بھی اہتمام کرنا چاہیے. تو یہ ہو سکتا ہے. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. اور مفتی عابد شاہ صاحب سے اگلا سوال جانیں گے جی. محمد سلیمان صاحب کراچی سے پوچھ رہے ہیں، ایک صاحب حج کے لیے جا رہے ہیں اور وہ حج سے پہلے 4 دن مکہ میں، پھر حج کے بعد 10 دن عزیزیہ اور 12 دن مکہ میں ٹھہریں گے. وہ ان دونوں میں قصر پڑھیں گے یا پوری نماز پڑھیں گے؟ دیکھیں جی اس مسئلے کا دار و مدار اس پر ہے کہ یہ جو منی، مکہ اور عرفات وغیرہ جو مختلف مقامات ہیں، یہ مقامات ایک ہی شہر کے حکم میں ہیں یا یہ الگ الگ مقامات ہیں. تو اس سلسلے میں علماء کی 2 آراء ہیں، لیکن جو زیادہ تر علماء جن کے اسفار ہوئے ہیں اور جنہوں نے وہاں کے حالات کی معلومات کی ہیں، بالخصوص حضرت شیخ الاسلام مولانا محمد تقی عثمانی صاحب، انہوں نے ابھی چند سال پہلے جو امام مکہ تھے مولانا محمد شیخ سبیل، ان سے باقاعدہ رابطہ کر کے معلومات کی. تو اس سلسلے میں اصل یہی ہے کہ وہاں کے جو علماء ہیں اور وہاں کے جو حکومت کے لوگ ہیں ان کی کیا رائے ہے ان مقامات کے بارے میں. تو ان معلومات کے نتیجے میں ان علماء کی رائے یہ ہوئی کہ یہ سارے مقامات اب ایک جگہ کے حکم میں ہو گئے ہیں. اس وجہ سے اگر ایک آدمی مکہ، عزیزیہ اور عرفات اور ان سب جگہوں میں ملا کر بھی 15 دن قیام کی نیت کرتا ہے تو وہ مقیم بن جاتا ہے. جیسے انہوں نے اپنا مسئلہ لکھا ہے تو اس مسئلے میں یہ مقیم بن جائیں گے، اور مقیم بن جانے کی وجہ سے یہ قصر نہیں کریں گے بلکہ پوری نماز پڑھیں گے. اور اگر یہ مالدار ہیں تو ان پر قربانی بھی واجب ہوگی. تو زیادہ تر علماء کی یہ رائے ہے، بعض علماء کی رائے اس کے خلاف بھی ہے. جی بہت شکریہ مصعب. اور یاسر محمود اور راولپنڈی سے پوچھتے ہیں جی مفتی محمد حسین خلیل خیل صاحب سے کہ کیا قربانی کے جانور کو تول کر خریدنا جائز ہے؟ جی
یہاں پہلے ایک اصول سمجھنا چاہیے کہ ایک چیز کو تول کر بیچنا یہ الگ بات ہے، اور کسی چیز کا تولی جانے والی چیزوں میں سے ہونا، ویویبل چیز جس کو وزن کیا جائے اس میں سے ہونا ایک الگ بات ہے۔ اب گندم ہے تو اس میں دونوں باتیں ہیں کہ گندم کو تول کر وزن کر کے بیچا جاتا ہے، اور گندم ہے بھی وزن کی جانے والی چیز۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جس چیز کی مختلف اکائیاں موجود ہو جو وزن کی اکائیاں ہیں، اور تمام اکائیاں اس میں میسر ہو تو اس کو وزنی چیز کہا جائے گا۔ اب گندم اگر آپ 1 کلو لینا چاہے تو بھی، اور 1 پاؤ لینا چاہے تو بھی، اور اگر 1 چٹانگ تو بھی اس کا وزن موجود ہے۔ لیکن جانور ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کے جو وزن کی مختلف اکائیاں ہیں وہ ساری اکائیاں اس میں میسر ہو۔ اگر کوئی شخص دوسرے سے کہے کہ مجھے 101 کلو کا جانور دے، تو یہ بظاہر مشکل ہوگا کہ اتنی وزن کا کوئی جانور نکلے، یا اسی وقت اس کو کم و بیش کیا جائے جیسے کہ عام وزنی چیزوں میں کیا جا سکتا ہے۔ تو جانور وزن کی جانے والی چیز تو نہیں ہے، لیکن اگر وزن کر کے بیچا جائے تو اس میں بذات خود کوئی ممانعت بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ وزن کرنا یہ قیمت معلوم کرنے کا ایک تخمینہ اور اندازہ لگانے کا ایک طریقہ ہے۔ تو جیسے کہ ہم بالکل ہی اٹکل سے جانور کی ایک مجموعی قیمت لگا سکتے ہیں، تو اس کے لیے اگر ہم کچھ انڈیکیٹر بنائے اور اس قیمت کو ذرا اور باریکی میں لے جا کر طے کرے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو جانور کو وزن کے حساب سے بیچنے کا مطلب ہے قیمت طے کرنے میں ذرا مزید باریکی سے کام لینا، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ اس سے جانور وزن کی جانے والی چیز نہیں بنے گی، لہٰذا اگر یہ شخص یہ جانور لے جائے اور اپنے ہاں اس کو تول لے اور وہ تول نہ نکلے جو بیع و شراء کے وقت تھی، تو اس سے کوئی مزید اس کے لیے بھی اس گوشت کو کھانا اور غریب غربا کو دینا، عزیز اقارب کو دینا، ساری صورتیں جائز ہیں، تو اس سلسلے میں کوئی تنگی نہیں۔ بہت عنایت مفتی صاحب۔ اور اگلا سوال ہے، یہ ہم سے پوچھا ہے جی، ایم ایس فاروقی صاحب نے برطانیہ